عورت کو حیض کا مسئلہ ہے، 3 دن سے حیض آ رہے ہیں، بہرحال انتظار کریں۔ یہ تھوڑا ہے کہ جب حیض آنا شروع ہو جائے دوائی کھا لو، بالکل نہیں۔ اس کی جتنے دن عادت ہے وہ پوری کریں۔ وہ حرم میں نہیں آ سکتی، جب پاک ہو جائے غسل کرے پھر حرم میں آئے۔ آپ کی اہلیہ فوت ہو گئیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ بالکل دعا کریں اللہ مغفرت فرمائے۔ اللہم اغفرہا وارحمہا وادخلہا فی الفردوس الاعلی۔ آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں بالکل چاہتا ہوں۔ ہمارا میقات کراس کرنے کا ارادہ نہیں تھا، زیارت کرتے وقت مسجد جیرانہ سے کراس ہو گیا۔ کوئی دم جیرانہ تو میقات ہے ہی نہیں، کراس کیا ہو گیا؟ میقات تو طائف ہے، جیرانہ تو میقات نہیں ہے، وہ تو حرم کی حد سے باہر ہے۔ بچوں کے رشتے کے بارے میں پریشان مثلا آج کل ہر مسلمان، اور خاص طور پہ اچھے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں۔ جو صالح لوگ ہیں، دین والے لوگ ہیں، جن کی بچیاں دین دار ہیں، پردے دار ہیں، شریعت والے، وہ پریشان ہیں۔ جو فیشنیبل ہیں، ماڈرن ہیں، ماشاءاللہ کلب میں جاتی ہیں، ان کے لیے تو رشتوں کی بھرمار ہے۔ وہ تو خود چوائس کرتی رہتی ہیں کہ کون سا رشتہ قبول کروں۔ تو بہرحال آپ ایسا کریں کہ گھر والے بھی، بچیاں بھی، ماں باپ بھی، سورۃ الرحمن روزانہ اول آخر درود شریف 3 دفعہ پڑھ کے دعا کریں۔ ایک محرم نے احرام کی حالت میں اب ہاتھ خوشبو والے صابن سے دھو لیا، 1-2 سیکنڈ کے بعد دھو لیا، دم تو اس پر نہیں ہے، لیکن بہرحال 2-4-5 ریال خیرات کر دے۔ کسی کاغذ پہ خوشبو لگا ہوا تھا، محرم کی چند انگلیوں پر روکا، وہ اس پر بھی دم نہیں ہے۔ عمرے کا طواف کیا، 2 رکعت واجب نہیں پڑھے، عصر کا وقت تھا، صفا مروہ کیا، طواف کے بعد میں صفا کر لیا، بعد میں نفل پڑھے، ٹھیک ہے۔ میں طائف گھومنے کے لیے گیا تھا، واپسی پہ بغیر احرام آیا، دم پڑ گئی، چونکہ طائف میقات ہے، آپ دوبارہ جا کے طائف سے عمرہ کر لیں تو دم سے بچ جائیں گے۔ میں مدینے میں رہتا ہوں، 12 دن پہلے عمرے کی نیت سے آیا اور ابھی کام سے مکے میں آیا، تو بہرحال اگر کام کی وجہ سے آئے ہیں تو آپ پہ عمرہ واجب نہیں ہے، ورنہ پہلے آپ عمرہ کر گئے ہیں۔ صفا اور مروہ میں 14 چکر نہیں 7 ہوتے ہیں، صفا سے شروع کرو مروہ تک 1، پھر واپس آؤ تو 2۔ اب ہم نے ایک عمرہ تو کر لیا ہے، اور دوسرا عمرہ کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، مسجد عائشہ سے کریں، جیرانہ سے کریں، طائف سے کریں۔ ایک ہندو کے ساتھ تعلق ہے، اس نے کہا تھا کہ مدینہ پاک کی کھجور اور زمزم لے کے آنا، بالکل لے جاؤ۔ حضور کے زمانے میں کافر زمزم نہیں پیتے تھے، مدینہ پاک کے جتنے منافق تھے وہ سارے وہاں کھجوریں نہیں کھاتے تھے، وہاں یہودیوں کے بڑے بڑے باغ تو سارے یہودیوں کے تھے، بنی قریظہ اور وہ سارے کھجوریں نہیں کھاتے تھے۔ لے جائے اور نیت یہ کریں کہ اللہ اس کو اسلام نصیب کرے۔ ایک آدمی نے 2 شادیاں کی، وہ دونوں کو خوش رکھتا ہے لیکن قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، خرچ جو بڑھ گیا تو قرضہ تو چڑھے گا نا، تو بہرحال استغفار پڑھو۔ میں جب پاکستان میں تھی تو رو رو کے دعائیں مانگتی تھی، اب مکے میں آ کے رونا نہیں آتا۔ بہرحال استغفار بھی کرو، درود شریف بھی پڑھو، بعض اوقات اللہ نہ کرے دل پہ کوئی کسی غلطی کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میاں بیوی مرنے کے بعد ایک دوسرے کی میت کو کیوں نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ چونکہ موت آ گئی نا، تعلق تو زندگی تک ہوتا ہے، اب جب پھر زندگی ملے گی اٹھنے کے بعد پھر تعلق ہو جائے گا۔
میری کوئی اولاد نہیں ہے تو میں اپنی جائیداد کسی مسجد مدرسے کو دے دوں، اچھی بات ہے۔ ہم زمزم بیگ میں لے جائیں گے، تم جانو زمزم جانے، ایئر لائن والے جانے۔ میں نے احرام باندھا ظہر سے پہلے عمرے کی نیت کی عائشہ مسجد سے، مجھے پیشاب کے قطروں کا مسئلہ ہے، طواف کے دوران ظہر کا وقت ہو گیا، میں نے اسی وضو سے نماز نہ ادا کی کیونکہ میری نماز، اگر آپ کا وضو تھا تو پھر تو ہو گئی، کیونکہ جب ایک نماز سے آپ وضو کریں گے دوسری نماز تک کافی ہے۔ بہرحال پاکستان میں جو بھی تحریکیں ہیں، دعا یہ کریں کہ اللہ حق کی مدد کرے۔ کہتے تھے کہ حالت احرام میں میاں بیوی ایک دوسرے کو ہاتھ پکڑ کر طواف کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے، لیکن خیال رکھیں کہ شہوت نہ ہو۔ ایک بھائی کو شوگر کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال یہ بڑی موذی بیماری ہے، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے۔ طواف کے دوران چکروں میں حتیم کے اندر نہیں جا سکتے۔ شوہر نے بیوی کو گھر سے نکال دیا، ایک بچہ ہے، اس کو تو بلاتا ہے، بیوی کو نہیں بلاتا۔ اب شوہر کے پاس جانے کے لیے بہت تڑپتی ہے، تو اللہ سے دعا کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا ودود ہو، یہ ہر تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھ کے دعا مانگے۔ ہم 2 سال پہلے آئے تھے، طائف گئے تھے، احرام نہیں باندھا، دم پڑ گئی۔ شوگر کی تکلیف ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ شادی ہو گئی، رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی، تو اگر میاں بیوی ملے تھے علیحدہ کمرے میں تو اب تو پوری اس کو مہر دینی پڑے گی۔ اگر میاں بیوی 1 منٹ کے لیے بھی علیحدہ نہیں ملے ہیں تو پھر آدھی مہر دینی ہوگی۔ بعض لوگ قبلے کی طرف پیر کر کے لیٹتے ہیں، اگر بے ادبی کی نیت نہ ہو تو کوئی بات نہیں۔ کیا بالکل پتہ نہیں کون سا بڑا امامہ سنت ہے، باقی مجھے نہیں پتا، آپ نے پوچھا کیا ہے۔ عمرے کے دوران صفانی کے احرام کھول دیا، دم پڑ گئی، تو یہ پہلے معلوم کر لیتے نا آپ عمرہ کرنے سے۔ میں گھر چلنے سے 2 رکعت نفل عمرہ پڑھ لی ہے، احرام دبئی میں احرام نہ باندھ سکا، دم پڑ گئی۔